الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایک انسان کی زندگی کے 4 پہلو ہوتے ہیں جن سے اس کا ہر روز واسطہ ہوتا ہے، اور انسان کی ترقی اور کامیابی کے لیے ان 4 حصوں کی نشو و نما ضروری ہے. جس طرح ہمارے جسم کو غذا چاہیے ہوتی ہے، اسی طرح ہماری روح بھی غذا چاہتی ہے. اسی طرح ہمارے دل کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس کی اصلاح کے لیے کچھ چیزیں درکار ہوتی ہیں، اس کی نشو و نما کے لیے. اور اسی طرح ہمارے دماغ کی، عقل کی. بہترین جسم کے لیے کیا چاہیے؟ خوراک، آرام، طہارت. میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ جو جو چیزیں ضرورت ہیں ان کو نوٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے. لکھا آپ نے؟ تاکہ پھر چیک آؤٹ کر سکیں کہ کیا ہم ان چیزوں کا خیال رکھ رہے ہیں. اسی طرح ہماری روح کے لیے بھی غذا چاہیے، اور اس کے لیے سب سے بڑی غذا کیا ہے؟ قرآن، جو کہ خود روح ہے. اور پھر قرآن کا صرف لفظ نہیں بلکہ جو کچھ قرآن مجید میں ہم سے کہا گیا ہے، مثلا قرآن کی تلاوت کرنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں دراصل روحانی ترقی کے لیے بے حد ضروری ہیں. بعض لوگ روحانی ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی بجائے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی اندھیرے کمرے میں بیٹھ کے کچھ چلا کاٹیں گے تو اس سے ان کی روحانی ترقی ہوگی، یا اسی طرح کچھ اور کام کرتے ہیں. حالانکہ اصل روحانی ترقی کیسے ہوتی ہے؟ کب ہوتی ہے؟ جب انسان قرآن مجید پر عمل کرتا ہے. ایسا انسان روحانی طور پر اسٹرانگ ہوتا ہے. روح کو آپ کھانا نہیں کھلا سکتے، روح کو آپ مال و دولت نہیں کھلا سکتے، روح کو آپ دنیا کی زینت والی چیزیں نہیں دے سکتے. اس سے اس کی کبھی بھی سیٹسفیکشن نہیں ہو سکتی. اس کے لیے علاج، اس کے لیے غذا، اس کے لیے قوت کی چیز قرآن ہی ہے. پھر اسی طرح دل کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور دل جذبات کا مجموعہ ہوتا ہے. دل کے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے؟ دل کب اپنی ہائٹ پر ہوتا ہے، یا دل کب اپنا بہترین فنکشن کرتا ہے؟ جب اس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے. اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو خوشی اور غم، محبت اور نفرت، ہر چیز اعتدال میں رہتی ہے. اور اگر تقویٰ نہ ہو تو انسان دل کے معاملات میں بے راہ رو ہو جاتا ہے. اور دل کی اہمیت جسم میں ایسے ہی ہے جیسے ایک کمپیوٹر کے اندر ہارڈ ڈسک ہے. ہارڈ ڈسک میں سارا ڈیٹا محفوظ ہوتا چلا جاتا ہے. جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں سارے راز بھی وہیں پر ہمارے جمع ہوتے ہیں. اور دماغی نشو و نما کے لیے کیا چاہیے؟ بادام. ابھی مجھے ایسے ساؤنڈ آئی جیسے کسی نے کہا بادام، کیونکہ ہمارے ہاں عام طور پر دماغ کو ترقی دینی ہو تب بھی کچھ کھاؤ، روح کی سیٹسفیکشن کے لیے بھی کچھ کھاؤ پیو. ہم ان 4 چیزوں کو کس سے خوش کرتے ہیں؟ کچھ کھا پی کے، کچھ دل بہلا کے، کچھ دنیا کی رونق اور مال و دولت یا جو چیزیں ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں ان چیزوں کے اندر غرق ہو کر. حالانکہ وہ اصل نہیں ہے. دماغ کس سے نشو و نما پاتا ہے؟ غور و فکر سے. وہ کیسے ہوتی ہے؟ مطالعے سے، ریڈنگ سے، پڑھنے لکھنے سے، سیکھنے سے، جاننے سے. بہت سی غیر ضروری چیزیں دماغ سے نکل گئی کیونکہ کیا ہوا؟ فوکس ہو گیا. ہوتا یہ کہ دماغ بھی ہم نے جنگل کی طرح اس میں طرح طرح کی چیزیں اگائی بھی ہوتی ہیں. جب کوئی ہمارا مقصد نہیں ہوتا زندگی میں، وہ فوکس نہیں ہوتا، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ تو طرح طرح کے نظریات اور طرح طرح کے خیالات اور بہت سی باتیں، کچھ ادھر سے سنی، کچھ ادھر سے دیکھی، کچھ ادھر سے پتہ چلی، اور بس وہ اگتی چلی گئی، فوکس نہیں ہوتی. لیکن جب ہم یکسو ہو کے اچھی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟
وہی فرق ہوتا ہے جیسے ایک باغ لگانے میں اور ایک جنگل کے اگنے میں. اور کسی نے کیا پڑھا؟ مسافر کی زندگی 205 سفر. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا تم یہاں ایک مسافر ہو. کیا واقعی ہے؟ ہمارے گھروں کو دیکھ کے کوئی کہہ سکتا ہے ہم مسافر ہیں یا اجنبی ہیں؟ ایک اور حدیث عبداللہ بن عمر ہی نے روایت کی ہے جب تم شام کرو تو تم صبح کا انتظار نہ کرو. ہم کیا کرتے ہیں؟ صبح ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں شام کی فکر ہوتی ہے. چلے فکر کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن انتظار نہ کرو کا مطلب یہ ہے کہ کسی نیکی کے کام کو، کسی کرنے والے کام کو یہ کہہ کے مت چھوڑ دو اچھا پھر کر لو، بعد میں کر لو، پھر ہو جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ موقع ہے نہیں. مراد اسے ہی کہ سستی اور ٹال مٹول سے کام نہ لو. اور جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو. اور تم اپنی صحت سے اپنے مرض کے لیے لو. اس کا کیا مطلب؟ صحت کی حالت میں مرض کے لیے کچھ لے لو، مطلب یہ ہے کہ صحت کی حالت میں اتنے اچھے کام کرو کہ جب بیمار ہو جاؤ تو بھی تمہاری نیکیاں لکھی جاتی رہیں. کیونکہ ایک اور حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص صحت کے زمانے میں کام کرتا ہے وہ سفر اور بیماری کی وجہ سے اگر نہ کر سکے تو برابر اس کا نام اعمال لکھا چلا جاتا ہے، اس میں رکاوٹ نہیں آتی. اور تم اپنی زندگی سے اپنی موت کے لیے حاصل کر لو، دنیا میں کچھ کما لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت اور صحابی کی اس تشریح میں زندگی کا راز بتا دیا گیا. انسان جب اپنے گھر پر اور اپنے وطن میں ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے مستقل مقام پر ہوں. یہ احساس اس کی پوری زندگی کو ایک خاص ڈھنگ پر ڈھال دیتا ہے. اس کے برعکس جو آدمی کسی اجنبی علاقے میں سفر کر رہا ہو وہ سمجھتا ہے کہ میں ایک عارضی مقام پر ہوں. یہ احساس اس کی پوری زندگی کو بالکل دوسرا رخ دے دیتا ہے. مومن کی زندگی ایک اعتبار سے اسی دوسرے انسان کی مانند ہوتی، اور میں اس کا ذاتی تجربہ کر کے آئی ہوں ان پچھلے 3 سالوں میں. کیونکہ مجھے پتا تھا کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے نہیں رہنا. ہر روز ایک ہی بات صبح اٹھتے ہوئے کہ مجھے یہاں نہیں رہنا. میں ایک کام پر آئی ہوں اور چند دنوں کے لیے ہوں، وہ دن چاہے 100 میں ہو یا 1000 میں ہو، لیکن یہ میرا وطن نہیں، یہ میرا گھر نہیں، یہ میری جگہ نہیں. جب اس سوچ کے ساتھ میں دن کا آغاز کرتی تھی تو 100% فوکس کس پہ رہتا؟ اس مقصد پہ جس کے لیے میں وہاں موجود ہوں. نمبر 1 یعنی مسلسل میرے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ یہ دن گنے ہوئے میرے یہاں، گھنٹے گنے ہوئے ہیں، اور جو کچھ مجھے یہاں اس وقت کرنا وہ اسی وقت میں کرنا ہے، مجھے کر لینا چاہیے. نمبر 2 یہ کہ مجھے کبھی بازار جانے کا شوق نہیں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب میں جاؤں گی تو ظاہر چمکتے دمکتے مال ہیں، مجھے کچھ نظر آئے گا تو پھر دل چاہے گا خریدنے کو، تو خرید کے کس لیے رکھوں گی؟ مجھے تو یہاں رہنا نہیں، مجھے تو یہاں نہیں رہنا. ہر وقت یہی سوچ، یہ خرید لوں، نہیں رہنا نہیں. جب رہنا نہیں تو اٹھا کے کہاں لے جائیں گے؟ تو اس طرح مال کی بھی بچت ہوئی، کوئی فالتو سامان، کوئی ایکسٹرا چیز، کچھ بھی نہیں. نہ زیادہ کپڑے، نہ زیادہ جوتے، نہ کچھ ہو. ہاں ضرورت کا سامان ہے کہ جس سے کام میں آسانی ہو، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور اب آتے ہوئے مزید میں خالی کر کے آئی ہوں، اور اس سے اتنا دماغ کو سکون ہوتا ہے، اتنا سکون ہوتا ہے کہ اگر چند ایک چیزیں ہوتی ہیں نا تو وہ کباڑ خانہ نہیں ہوتی. جو ضرورت کی ہوتی ہے سامنے ہوتی ہے، آپ اٹھا لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، وہی رکھتے ہیں. دماغ پھر صاف ہے، آپ کو یاد ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کون سی چیز کہاں ہے، ڈھونڈنے، استعمال کرنے اور ہر چیز میں سہولت ہو جاتی. اور میرے خیال ہے ٹریولنگ کا ایک بہت بڑا یہ سبق ہوتا ہے، اور یہ سبق ٹریولنگ کے بغیر نہیں آتا. کیونکہ پہلے میں اسلام آباد میں تھی، اسلام آباد سے جب میں کراچی گئی تو اس وقت کچھ ہلکا ہوا، کچھ سمجھ عقل آئی. پھر وہاں سے جب میں آگے گئی تو مزید کچھ سمجھ میں، اور وہاں سے اب جب دوبارہ یہاں آئی ہوں تو مزید کچھ سمجھ آئی. اور اب تو جتنے دن یہاں ہوں تو مجھے پتا ہے کہ میں مسافر ہوں، تو پھر یہی ہوتا ہے کسی بھی چیز کو دیکھ کے میں گھبرانے لگتی ہوں کہ اس کا کیا کروں گی.
دلچسپی نہیں رہی. مجھے ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ اس کو اٹھانے، اس کو رکھنے، اس کو ادھر کرنے ادھر کرنے میں کچھ منٹ لگیں گے میرے، اور وہ منٹ کسی اور کام میں کیوں نہ لگے. ضرورت کی چیزوں سے اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتے، لیکن زائد از ضرورت چیزیں وبال جان ہوتی ہیں. صحابہ کرام کے پاس دین کے کام، دین کی خدمت، جہاد، ان سب چیزوں کے لیے وقت کہاں سے آتا تھا، جذبے کہاں سے آتے تھے؟ کیونکہ وہ دنیا کے بوجھ سے لدے ہوئے نہیں تھے، وہ لائٹ ویٹ تھے. لہذا جب وہ کہیں نکلنا چاہتے نکل جاتے تھے، کیونکہ پیچھے اتنا کچھ تو ہے نہیں جس کا غم ہو. مومن موجودہ دنیا میں اپنے آپ کو وقتی مسافر سمجھتا ہے. یہ احساس اس کے اندر اس کی توجہ اور دلچسپیوں کو دنیا میں لگنے نہیں دیتا. وہ بظاہر دنیا میں رہتا ہے، مگر اپنی یاد اور سوچ کے اعتبار سے وہ آخرت کا باسی بنا رہتا ہے. یہ ذہن اس کے اندر بے پناہ صبر پیدا کر دیتا ہے. یعنی صبر کیسے آتا ہے؟ اس طریقے سے آتا ہے جب دوسرے لوگ دنیا دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہوں، آپ نہ لیں اس کو، یہ صبر ہے نا. مثلا آپ کی بہن شادی پہ 10 جوڑے بنا رہی اور آپ سوچیں اچھا میرا 3 میں بھی کام چل جائے گا. اس 10 کے مقابلے میں 3 پہ آپ کیوں راضی ہیں؟ کس چیز نے آپ کو یہ حوصلہ دیا ہے کہ آپ کوئی مقابلہ نہ کریں اور کوئی تقاضا نہ کریں اور آپ 3 پہ راضی ہو جائیں؟ کیسے 3 پہ راضی ہیں؟ آپ اس کو اہمیت نہیں دے رہے، آپ کے لیے وہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. تو یہ صبر ہے دراصل، جو خوش دلی سے کیا جا رہا ہے، جس میں کوئی رنج نہیں، کوئی غم نہیں، بلکہ دل خوش ہے کہ کم ہے تو سنبھالنا کم پڑے گا. اور اگر یہ نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اکثر لوگوں کے غم، رنج، تکلیفیں کس پہ مبنی ہوتی ہیں؟ اس کے پاس یہ کیوں ہے اور میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ اس کے پاس اتنا کیوں اور میرے پاس اس سے کم کیوں ہے؟ وہ ہر تلخی کو برداشت کر لیتا ہے، وہ ہر تلخی کو، ہر کڑوا گھونٹ پیتا جاتا ہے، کیونکہ ہر تلخی اس کو وقتی دکھائی دیتی ہے. وہ کہتا ہے گزر ہی جائے گا نا. یہ اتنا خوبصورت جملہ ہے نا، یہ بھی گزر جائے گا. This shall too pass، یہ بھی گزر جائے گا. سارے غم بھول جاتے ہیں اس سے. کیا یہ بات سمجھ میں آئی؟ لکھ لیجئے، یہ بھی گزر جائے گا. تھوڑے دن کی بات ہے نا، ٹھیک ہے. بس حکمت چاہیے ہوتی ہے ان چیزوں کے لیے. لیکن ساری زندگی انسان اسی حال میں نہیں رہتا. یہ بھی گزر جائے گا. خوشی کے لمحات گزر جاتے ہیں نا، اسی طرح غم کے لمحات بھی گزر جاتے ہیں. کچھ بھی نہیں باقی رہتا، کچھ بھی باقی نہیں رہتا. جس کے پاس کچھ ہے وہ بھی غمگین ہے. مثلا اولاد جس کی ہے اس کو بھی مسئلے ہیں، اور جس کی نہیں ہے اس کو بھی مسئلہ ہے. جس کے پاس مال و دولت ہے اس کو بھی مسئلے، اور جس کے پاس نہیں اس کو بھی مسئلے. کسی کے بڑے ہیں اور کسی کے چھوٹے. اور جب آخرت کی فکر لگ جاتی ہے تو یہ چیزیں، یہ غم ہلکے ہو جاتے ہیں. ہماری ایک شاگرد ہے، کراچی سے ابھی کینیڈا موو ہوئی، تو جانے سے پہلے کراچی مجھے ایک آدھ دفعہ اس کے پاس جانے کا اتفاق ہو، اس کے گھر. تو نوکروں کی ایک قطار ہوتی تھی اس کے پاس نا، یعنی یہ خانسامہ اور یہ ڈرائیور ہے اور یہ کلینر ہے اور یہ گارڈنر ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے، یہ اس بچے کی میڈ ہے، یہ اس کا، یعنی بہت سارے لوگ، گھر کا سٹاف تھا پورا، جیسے کوئی ادارے کا سٹاف ہوتا نا. تو مجھے پتا چلا کہ کینیڈا شفٹ ہے، تو مجھے پہلا خیال جو آیا وہ یہ تھا کہ وہ کیسے کام کرے گی، اس نے تو کبھی کچھ کیا نہیں. خیر جب پہلی دفعہ میرے سے ملنے کے لیے آئی تو میں نے پوچھا کہ کیسے لگ رہا ہے؟ کہتی بہت اچھا لگ رہا ہے. میں نے کہا کیوں، سب کچھ مینج کر لیتی؟ کہتی ہاں کر رہی ہوں، اس لیے کہ میری جان چھوٹ گئی ہے ان جھگڑوں سے جو ہر وقت سٹاف آپس میں کرتا. اب میں آزاد ہوں. کہتے اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میرے آرام کا وقت ہوتا اور وہ 2 لوگ جھگڑتے جھگڑتے آ جاتے تھے، اور کسی کو کسی سے مسئلہ اور کسی کو کسی سے بدگمانی، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. تو اب تھوڑا سا کام ہوتا ہے وہ خود ہی کر لیتی ہوں. بچے اپنے بستر خود ٹھیک کر لیتے ہیں اور میں خود کوکنگ کر لیتی ہوں، اور سمپل سی زندگی، اور اب میں بہت سکون میں. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ہم اپنی ضروریات کو بڑھاتے جائیں، پھیلاتے جائیں اور اللہ مال و دولت بھی دیتا جائے، تو پھر ہم ایک نہیں کئی ایک چیزوں سے کام لینا چاہتے ہیں، اور وہ جتنی چیزیں بڑھاتے جاتے ہیں اتنے مسئلے بڑھاتے جاتے ہیں. ہم ایک دھوکے کا شکار ہوتے ہیں نا. اور دوسرا اگر کوئی دیکھے تو بڑا رش کرے کہ کیا موج ہے، اتنے سارے خدمت گار. یہ نہیں پتا کہ
ہر پھول کے ساتھ کانٹا نہیں، کانٹے ہوتے ہیں بہت سارے کانٹے ہوتے ہیں. ہر تلخی اس کو وقتی دکھائی دیتی ہے، بڑے سے بڑے نقصان کو وہ سہ لیتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کا فائدہ بھی عارضی ہے اور یہاں کا نقصان بھی عارضی ہے. وہ غم کس بات کا؟ شدید انتقامی جذبات بھی اس کے اندرونی سرد خانے میں پہنچ کے بجھ جاتے ہیں. اندر سے ٹھنڈا ہوتا ہے نا، لہذا غصے والی بات، تیز و تند تنقید، کوئی بھی ناگوار چیز جب وہ اندر اس کے جاتی ہے تو کچھ دیر کے بعد ایسی ہو جاتی جیسے گرم کھانا آپ فریج میں رکھ دیں تو کیا ہوتا ہے، کچھ دیر کے بعد وہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ غصہ آتا نہیں، کوئی چیز بری لگتی نہیں، وہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد برابر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ انتقام لینے والا بھی بالآخر موت کی گرفت میں آنے والا ہے، اور انتقام نہ لینے والا بھی. یہ چیز اس کو حد درجہ وقت کا احساس کرنے والا، ٹائم کانشیس بنا دیتی ہے. اس کو یقین نہیں ہوتا کہ وہ اگلی صبح تک جیے گا، اس لیے وہ اپنی موجودہ شام کو آخری حد تک استعمال کر لینا چاہتا ہے. وہ اپنے ایک لمحے کو بھی ضائع کرنا پسند نہیں کرتا. وہ لمحوں کا بھی کیا کرتا ہے؟ استعمال کرتا ہے، لمحوں کا استعمال کرتا ہے. جی 128 شکایت کے باوجود، پیج نمبر 128 128. شکایت کے باوجود. فتح مکہ کا واقعہ رمضان 8 ہجری میں پیش آیا. اس کے جلد ہی بعد شوال 8 ہجری میں غزوہ حنین ہوا. مکہ کی طرف اقدام سے کچھ ہی پہلے خالد بن ولید نے مدینہ آ کر اسلام قبول کیا، گویا 8 ہجری میں یا 7 کے آخر میں کیا ہوگا. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مہمات میں حضرت خالد کو مسلم لشکر کا سردار بنا دیا. یہ بات انصار کے اوپر بہت شاق تھی. کیوں؟ کیونکہ ان کی قربانیاں زیادہ تھیں. انصار کے لوگ بہت پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لا کر جانثاری کر رہے تھے، جبکہ حضرت خالد ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے. آج کل کی زبان میں یہ گویا سینئر کے اوپر جونیئر کو ترجیح دینے کا معاملہ تھا. ایسا ہو جاتا ہے نا کبھی. تاہم اس شکایت کے باوجود تمام انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. انہوں نے آپ کے ہر حکم کی اطاعت کی. خاتمہ جنگ کے بعد عرب رواج کے مطابق شعراء نے اس بارے میں اشعار کہے. انصار کے ایک شاعر عباس بن مرداس نے بھی اس موقع پر کچھ اشعار کہے. اس میں ایک طرف اس شکایت کا بھی تذکرہ تھا کہ آپ نے ہمارے اوپر خالد کو ترجیح دی اور ان کو قوم کے اوپر امیر بنا دیا. فَإِن تَكُ قَدْ أَمَّرْتَ فِي الْقَوْمِ خَالِدًا، مگر اس کے ساتھ شاعر نے کہا وَقَالَ نَبِيُّ الْمُؤْمِنِينَ تَقَدَّمُوا فَحُبَّ إِلَيْنَا أَن نَّكُونَ الْمُقَدَّمَا، اور مسلمانوں کے نبی نے کہا کہ تم لوگ آگے بڑھو، تو ہمارے لیے یہ محبوب بن گیا کہ ہم آگے بڑھ کر مقابلہ کرنے والے ہوں. انصار کو اگرچہ ظاہر حالات کے مطابق شکایت تھی، مگر اس شکایت کو انہوں نے اپنے عمل پر اثر انداز نہیں ہونے دیا. شکایت کے باوجود وہ تمام مسلمانوں کے ساتھ پوری طرح جڑے رہے. شکایت کے باوجود وہ اسلام کے محاذ پر متحدہ طاقت بن کر کھڑے ہوئے. موجودہ دنیا میں یہ ناممکن ہے کہ باہم شکایتیں نہ پیدا ہوں. ہر دو لوگوں کے درمیان، خواہ دوست ہوں، خواہ ہسبینڈ وائف ہوں، خواہ بہنیں ہوں، خواہ ماں اور بچے ہوں، کولیگز ہوں، ساس بہو ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ شکایت نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. جتنا چاہے پیار کا رشتہ ہو، ساس بہو کا تو خیر دوسری قسم کا ہے، لیکن جتنا بھی پیار کا رشتہ ہو، شکایتیں ہو جایا کرتی ہیں، کیونکہ انسان ہے نا ہم. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضعیفا، اور انسان کو کمزور بنایا گیا ہے. انسان کمزور ہے، تو جب ہم ہیں کمزور تو ہمیں کچھ برا بھی لگ جائے گا، کچھ غلط فہمیوں کا شکار بھی ہو جائیں گے، بہت کچھ خرابیاں ہو جائیں گی. لیکن ایسے موقع پر یہ ناممکن ہے کہ باہم شکایتیں پیدا نہ ہوں. صحیح یا غلط اسباب کے تحت بہرحال ایک کو دوسرے سے شکایت پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ رسول اور اصحاب رسول سے بھی. مگر مومن شکایتوں سے بلند ہوتا ہے، وہ شکایتوں سے اوپر اٹھ کے معاملہ کرتا ہے. اسی لیے مومنین کی جماعت میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ شکایت اور اختلاف ان کے اتحاد کو درہم برہم کر دے.
کیا مطلب اس کا؟ کہ شکایت کی وجہ سے وہ آپس میں تعلق ختم نہیں کر دیتے، ایک دوسرے سے کٹ کے نہیں رہ جاتے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ کٹی. جب چھوٹے چھوٹے تھے نا ہم اسکول میں تو کیا کرتے تھے؟ کتنا زیادہ بچے کٹی کرتے تھے، چھوٹے بچے بھی کرتے. وہ بڑے ہو جاتے ہیں پھر روٹھ جاتے ہیں. بعض لوگ تو روٹ کے مان بھی جاتے ہیں اور کچھ لوگ پکے ہی روٹ جاتے ہیں. کوئی حرج نہیں، شکایت ہو، اختلاف ہو، ناراضگی ہو، روٹنا ہو، لیکن روٹنے کے بعد مان جانا چاہیے. چلے اگر دل سے نہ بھی جائے بات تو کسی کاز کی خاطر، کاز سے مراد جو زندگی کا مقصد ہے، اس کی خاطر آپس میں ایک دوسرے سے پھر مل جائے. آپ کو معلوم ہے کہ امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان اختلاف تھا، پڑھا ہوگا تاریخ میں آپ نے. لیکن جب امیر معاویہ کو یہ پتا چلا کہ رومی بادشاہ حملہ کرنے والا ہے تو اس نے کیا کہا تھا؟ جی کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تم ہم سے جیت سکتے ہو، کیونکہ میں تم سے لڑنے کے لیے حضرت علی کے جھنڈے تلے جنگ کروں گا. ٹھیک ہے ہمارے آپس میں اختلاف ہیں، لیکن جب دین کے دشمنوں سے بات ہوگی، دین کے باہر بات ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ تم ہمیں ایک پاؤ گے، ہمارے سارے اختلاف ختم ہو جائیں گے. تو مومن کی محبت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے اور مومن کا بغض بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے. جہاں تک انسان کا تعلق ہے نا، یعنی کسی بھی چیز کو مینٹین رکھنا، یہ دنیا کا سب سے بڑا مشکل کام. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل کی حالت الٹ پلٹ ہوتی رہتی اور ہماری جسمانی حالت بھی، دماغی بھی، اور کچھ نہ کچھ کمی بیشی لگی رہتی. لہذا ہم اپنے آپ سے پکے وعدے کرتے ہیں یہ نہیں کرنا، اور عین موقع پر ہم پھسل جاتے ہیں. جتنا چاہے سنبھالنے کی کوشش کریں، پھسل جاتے ہیں. پھسلنے میں تو کوئی برائی نہیں، لیکن برائی کس میں ہے؟ وہیں پڑے رہنے میں. پھسلے تو واپس پلٹے اور معافی مانگ لیں. اس وقت انسان کا اصل ٹیسٹ ہوتا ہے. وہ ایگو کا معاملہ ہو جاتا ہے نا کہ ہم کیوں معافی مانگے، دوسرا مانگے، اور خود کو بڑا ثابت کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں. یہ کچھ لکھی ہوئی باتیں آ گئی ہیں، ذرا سی اگر آپ اجازت دیں تو میں دیکھتی ہوں ان میں کیا ہے. انسان کا دل کبھی بری طرح ٹوٹ جاتا ہے، اتنا کہ کرچی کرچی ہو جاتا ہے. وہ کرچیاں خود کو بھی چبھن دے رہی ہوتی ہیں. ایسے میں اس کو جوڑنے کا نسخہ کیا ہے؟ کیا وہ دوبارہ مکمل جڑ سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ واقعی ساروں نے جڑ سکتا کہا ہے، تو نسخہ بتائیے ذرا مجھے. کیسے؟ اللہ سے تعلق مضبوط کر کے اور عفو درگزر کر کے، یہ بھی گزر جائے گا. جی، پازیٹیو تھنکنگ، صبر اور نماز کے ساتھ. شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. جی ہاں، یہ ایک اچھا نسخہ ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص سے ہمیں شدید تکلیف پہنچتی ہے، لیکن اگر ہم آنیسٹلی دیکھیں تو بسا اوقات اسی شخص سے ہمیں فائدہ بھی بہت پہنچ جاتا ہے. تو انہوں نے نسخہ یہ بتایا کہ کمیونیکیشن یعنی رابطہ جاری رکھیں. اس سے کیا ہوگا کہ وہ مرہم لگ جائے گی. اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. اوکے. اللہ کے لیے کریں تو سب کچھ ہو جاتا ہے. اوکے ٹھیک ہے. جی یہ کہتی ہیں کہ اگر معاف کر دیں گے تو وہ کم چبھیں گی. جس سے ایذا پہنچی ہے اس کے لیے دعا کریں. جی میں پتہ کیا کرتی ہوں پرسنلی، جب مجھے بہت زیادہ کوئی تکلیف پہنچی تو میں کہتی اچھا کوئی بات چھوڑو، ختم ہو جاتی. یقین کریں بہت زیادہ ختم ہو جاتی. الحمدللہ کوئی بات نہیں، پھر کیا ہو. جی جسٹ اگنور. کچھ چیزیں اگنور نہیں بھی کی جا سکتی، مسلسل تکلیف دیتی ہیں، لیکن تو کیا ہوا، اچھا کوئی بات نہیں. یعنی بعض لوگوں نے زندگی میں واقعی ایسی ایسی تکلیف پہنچائی ہے کہ وہ بھولتی نہیں ہے کہ وہ بھول جائے، وہ یاد آ جاتی ہے، لیکن جو ہی وہ فلیش کرتی ہے تو اسی وقت میں اس کو بار کرتی ہوں. اچھا کوئی بات نہیں، چلو آگے. اور واقعی اللہ تعالی نکال دیتا ہے. دل کس کے ہاتھ میں؟ دل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اپنے، دل اللہ کے ہاتھ میں. اور جب بہت مجھے اضطراب ہونے لگے نا تو میں ایک دعا پڑھتی ہوں، اللہم اہد قلبی، اللہ میرے دل کو ہدایت دے. یہ مسنون دعاؤں میں لکھی ہوئی ہے یہ دعا. وسدد لسانی، اللہم
اہد قلبی، اللہ اسے ہدایت دے دے، اسے سیدھا کر دے. سورۃ یوسف چل رہی ہے اور واقعی یوسف علیہ السلام کا کردار جو ہے بہت عظیم ہے. ان کو اپنے بھائیوں سے، بھائی کتنے پیارے ہوتے ہیں نا، سوچیے اپنے بھائیوں کا، بھائیوں سے تکلیف پہنچی جبکہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا. کوئی تھا قصور بس اتنا تھا کہ ان کے والد انہیں زیادہ چاہتے تھے. کس لیے چاہتے تھے؟ کہ وہ ان کی خوبیاں ہی ایسی تھی. حسد کا شکار ہو گئے تھے، اور حسد میں آ کے بھائیوں نے، پیغمبر کے بیٹوں نے جو کچھ بھی ان کے ساتھ کیا، جب اللہ نے ان کو ایک مقام دیا تو ان کا رویہ کیا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تم کو معاف کر دے، کوئی پکڑ نہیں. اور کیا کہا؟ یہ شیطان تھا جس نے ہمارے درمیان یہ چیز پیدا کی، اختلاف پیدا کیا. بھائیوں کو بلیم بھی نہیں کیا. انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو تقوی کرے اور صبر کرے تو اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. محسنین کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا. ہم جب بندوں سے اجر چاہنے لگتے ہیں تو پھر اللہ بھی چھوڑ دیتا ہے. بندوں سے توقع نہ رکھیں. ہم انسان ہیں، ہمیں ہوتی ہے توقع، میں نہیں کہتی کہ نہیں ہوتی، لیکن تقوی اور صبر ہی علاج. یہ ان کا سوال ہے کہ مسافر اور اجنبی رہنے سے کیا مراد ہے؟ اجنبی رہنے سے مراد یہ کہ لا تعلق. اللہ تعالی ہمیں ہماری کمزوری کا احساس دلاتا ہے نا، کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، ہمارے اندر کمی رہے گی، تاکہ ہم بار بار رجوع کرتے رہیں. کہ اگر ہم سے غلطی نہیں ہو اور غلطی کا احساس نہ ہو تو ہم رجوع بھی کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ ہم کیا سمجھیں گے؟ وی آر پرفیکٹ. 2 لوگوں کا لکھا ہے کہ 2 سال سے نہیں بول رہے، ضد ہے آپس میں. کوئی نصیحت آپ میں سے کوئی کرے گا؟ ان کے رشتہ دار 35 سال نہیں بولے، ہر بار ان کے گھر جاتی رہی، 35 سال تک یہ مسلسل 1 وے احسان کرتی رہی، ہمیشہ جاتی رہی. یہ جاتی تھی اور وہ ان سے آگے سے بولتی بھی نہیں تھی. اور جب ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی تو پھر یہ گئی، تو اس کے بعد سے وہ بولنا شروع. پچھلے سال حج کر کے آئی ہوں تو وہ ان سے آ کے ملی. الحمدللہ الحمدللہ. جی حسنہ جو ہے، ہر وہ چیز حسنہ ہے دنیا میں جو آخرت کے لیے مددگار ہو. جی اور کوئی؟ اللہ کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جس کے پیچھے خیر نہ ہو، کیونکہ اگر وہ پنچنگ نہ ہو تو ہم دعا نہ کریں، اللہ سے قریب نہ ہو. تو یہ پنچنگ ہمیں خدا کے اور قریب کرتی ہے. بس مایوس نہیں ہونا چاہیے. بچے یا میاں نافرمانی کے کام کریں تو میں بے دریغ بد دعائیں دیتی ہوں ان کو. میں کیا کروں؟ خاص کر نماز کے بارے میں، یعنی جب وہ نماز نہ پڑھے تو بد دعائیں دیتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات انسان کسی کو بد دعا دیتا ہے اور وہ اس کو نہیں لگتی تو واپس کس پہ آتی ہے؟ اور اگر لگ جائے بچوں اور ان کو تو کس کو تکلیف ہوگی؟ بچوں کو اگر تکلیف ہو تو کس کو تکلیف ہوتی ہے؟ ماں کو ہوتی ہے. شوہر کو کچھ ہو تو تکلیف بیوی کو ہوتی ہے. تو انسان جب کسی کو بد دعا دیتا ہے تو وہ کسی کو نہیں نقصان دیتا، وہ دراصل اپنے آپ کو نقصان دے رہا ہوتا ہے. تو اس لیے بی کیئرفل. چلیے ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.